فیاض الحسن چوہان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چوہان صاحب یہ کہ کیا یہ معافی مانگیں گے؟ تو اس پر ایک جواب تو آ گیا نا. اسد کیسر صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگیں گے تو کسی اور سے کیا مانگیں گے. کیا چاہتے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو 9 مئی پورا 1 سال بعد آیا، اور اس 1 سال کے اندر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 138ویں نمبر کے اوپر 150 ممالک میں جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، اس نے اپنے اس رینک کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی اس جسے کہتے ہیں بد انتظامی کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی اس جسے کہتے ہیں کہ ڈیفیشنسی کو برقرار رکھتے ہوئے اس 1 سال کے اندر کچھ بھی نہیں کیا، سوائے بے ڈھنگے طریقے سے بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کو الیکشن سے پہلے مظلوم بنانے کے لیے کچھ ایسی سزائیں دی کہ جس کا کنسیکوینٹلی الیکشن کے اندر ان کو فائدہ ہوا. ادروائز کسی ایک بندے کو کسی قسم کی کوئی پراپر سزا نام کی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے پاکستان کے نظام عدل اور نظام انصاف پہ. کل جو ڈی جی ISPR نے پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا، اس کو کوئی نہیں بھولے گا، اس کو فیاض الحسن چوہان بھی نہیں بھول سکتا، اس کو ڈاکٹر فضا بھی نہیں بھول سکتی، اس کو 24.5 کروڑ پاکستانی بھی نہیں بھول سکتے، اس کو اسٹیبلشمنٹ فوج اور ISI بھی نہیں بھول سکتی. یہ کسی کا وہم و گمان میں اگر ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتائج میں 9 مئی کے جناب یہ ساری بدماشی غنڈہ گردی چھپ جائے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. انہوں نے 3 مثالیں دی. انہوں نے کہا 2011 کے اندر لندن میں فساد ہوئے، 2021 کے اندر جناب جنوری میں امریکہ کے اندر جناب آپ کے کیپٹل ہلز کے فسادات ہوئے، 2023 کے اندر فرانس کے اندر فسادات ہوئے. ان تینوں ممالک کے اندر جو فسادات ہوئے، پولیٹیکل فسادات تھے، ان کے جتنے ذمہ داران تھے 2 مہینے کے اندر ان ساروں کو ان کے نظام عدل اور نظام انصاف نے سزائیں دی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہمارے جج، یہ بڑی بڑی بڑکے مارنے والے ہمارے جج، چاہے وہ سول سے لے کے اوپر تک، ان کی حالات یہ ہے کہ کسی ایک کو جس کی ویڈیو موجود، جس کی آڈیو موجود، جس کی جیو فینسنگ کے ذریعے سے، CDR کے ذریعے سے ایک چیز پروو ہے. یہ واحد جناب 9 مئی کے دنگا فساد تھے اور فتنہ فساد تھا جس کی ایک ویڈیو موجود ہے کہ کون کیا کس طرح اور کیسے کر رہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات دیکھیں، آج جو کر رہا تھا، جس کی ویڈیو موجود، جس کی بڑکیں، جس کی گالیاں، وہ بھی آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے زیادہ سے زیادہ پتلون لٹکائی ہے، میں نے زیادہ سے زیادہ آگ لگائی ہے، میں نے زیادہ سے زیادہ توڑ پھوڑ کی ہے، میں نے زیادہ سے زیادہ حملہ کیا ہے. What the hell is this؟ ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں. اور میں آپ کو ڈاکٹر فضا یہاں پہ چیز بتاؤں، میں نے پہلے بھی اللہ پاک کے کرم سے قرآن، شریعت، طریقیت، صوفیت، روحانیت اور دیگر مذاہب کی اسٹڈی کی، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد میں نے ہندوازم، سکھ ازم، آپ کی یہودیت، عیسائیت، میں نے ہر مذہب، اسلام، میں نے ڈیٹیل سے ریسرچ کی کہ فتنہ اور فساد کا کیا سٹیٹس ہے ان تمام مذاہب میں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر مذہب کے اندر فتنہ و فساد دنیا کا سب سے غلیظ، دنیا کا سب سے ذلیل، دنیا کا سب سے گھٹیا نمبر 1 جرم اگر کوئی ہے تو فتنہ اور فساد ہے. اسلام کے اندر فتنہ اور فساد کفر سے بدتر ہے، کفر سے. اور اسلام کا ہر فرقہ، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، یا کوئی بھی فقہ ہو، سب کے اندر فتنہ اور فساد کفر سے بدتر ہے. تو آپ بتائیں یہ فتنہ اور فساد جو 13 مہینے اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک لگا رہا، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، غنڈہ گردی، بدماشی، پیٹرول پمپ حملے، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، ہائی کورٹ کے اوپر، پبلک کے اوپر، DIG شہزاد بخاری کے اوپر، ہر قسم کی غنڈہ گردی. یہ لیگٹیمائز تھا، یہ لیگل تھا، یہ انقلاب تھا، صرف اپنی کرپشن، صرف اپنے آپ کو قانون کی پکڑ سے بچانے کے لیے، صرف اپنی نرگسیت کا شکار ہو کر. اور نظام عدل سب تو پی کے سویا ہوا ہے، بھنگ پی کے سویا ہوا ہے. لعنت ہے قسم خدا کی پاکستان کے نظام عدل اور نظام انصاف کے اوپر کہ ابھی تک کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں. تو جناب کل کی جو پریس کانفرنس تھی بالکل ایگزیکٹ، کریکٹ اور آپٹیمل تھی کہ بھائی جان کوئی کسی قسم کی نہ ڈھیل نہ ڈھیل. یہ پچھلے 4 مہینے سے اسپیشلی 8 فروری کے الیکشن کے بعد ان کا سوشل میڈیا، وہ امریکن خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر جبران الیاس اور ان کا ڈپٹی ہیڈ سوشل میڈیا کا وہ بھی
ایک امریکن خفیہ ایجنسی کا ڈائریکٹر ہے عمران غزالی, وہ جناب سارا دن یہ چلاتے ہیں جناب 8 فروری کے بعد. آج چیف آف آرمی سٹاف نے ملتے شروع کر دی, آج چیف آف جنرل سٹاف آ گیا جناب پٹیالہ جیل میں, آج 3 جنرلوں کا جناب گروپ آ گیا, سارے لیٹ گئے, اسٹیبلشمنٹ لیٹ گئی, اسٹیبلشمنٹ منتیں کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ترلے کر رہی ہے. بانی تحریک انصاف مان نہیں رہا, بانی تحریک انصاف ڈٹا ہوا ہے, بانی تحریک انصاف جتا ہوا ہے, لیکن بھائی جان بالکل جھوٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.